अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। कतर के जो एयर फोर्स के चीफ़ हैं वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं। बड़ा अहम दौरा था और इस दौरे के अंदर बड़ी अहम मुलाकातें हुईं और इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस तरह के जो भी दौरे होते हैं उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़बर को अकेले रख के हम एनालाइज़ नहीं कर सकते। हमें इंटरनेशनल जो डायनामिक्स हैं जब वो चेंज हो रहे होते हैं तो उन्हें बहुत से मुख्तलिफ मंजरनामे होते हैं, बहुत से तनाजुर होते हैं जिनमें रख के हम सिचुएशन को समझ सकते हैं। सऊदी अरब और कतर के दरमियान इंतहाई कशीदा ताल्लुकात, सऊदी अरब की कतर के ऊपर तबाहकुन पाबंदियाँ जिनके ऊपर आज अक़वाम मुत्तहिदा भी बोली, उसके अलावा कतर और तुर्की के बहुत ही अच्छे ताल्लुकात और सऊदी पाबंदियों के बाद जब तुर्की जो है उसने कतर की मदद की। इसके अलावा जो मलेशिया समिट हुआ था, आपको याद होगा, उसमें भी पाकिस्तान जब नहीं पहुंचा तो कतर पहुंचा था। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं इन्हें अगर हम समझें और पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के कशीदा होते हुए ताल्लुकात को सामने रखें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें वाज़े हो जाती हैं। और हालिया जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ का पाकिस्तान का दौरा है उसे भी इस तनाजुर में रख के हम पूरी सूरत हाल को आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनली अब होने क्या जा रहा है और अब सूरत हाल जो है वो कौन सा रुख इख्तियार करने जा रही है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह हम मुकम्मल ईमानदारी के साथ मुसद्दक़ा और हक़ाइक़ पर मबनी जो ख़बरें हैं वो आप तक पहुंचाते रहें। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान और सऊदी अरब के कशीदा हालात आपके सामने हैं। सऊदी अरब का झुकाव जो है वो भारत की जानिब है। एक जानिब पाकिस्तान से सऊदी अरब अपने $2 अरब जो है जो कि उसने कमिटमेंट की थी कि वो अभी नहीं वापस मांगेगा, वो वापस मांगे हैं। पाकिस्तान वापस देने की बिल्कुल पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान ने अभी हालिया दरख्वास्त भी की, इसे भी सऊदी अरब ने रिजेक्ट कर दिया, यानी वो हमारी दरख्वास्त भी सऊदी अरब की जानिब से रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई और उस पर कुछ नहीं किया गया। अलबत्ता पाकिस्तान कुछ ना कुछ करके वो पैसे तो वापस कर ही देगा, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर सऊदी अरब, इंडिया जो है उसे डिस्काउंट्स दे रहा है तेल के ऊपर और भारत को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है उस डिस्काउंट की वजह से जो सऊदी अरब उन्हें देने जा रहा है। अब इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान जो है उसके सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बिल्कुल वर्ज पे हैं कि इंतहाई किसी भी वक्त कशीदा हो सकते हैं। दोस्ती जो है वो ख़त्म हो चुकी है, काम ख़राब हो सकता है और काम ख़राब होने के बाद अब आगे क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम कतर को समझ लें कि कतर जो है उसे किसी भी सूरत हम यूएई, मुत्तहिदा अरब इमारात या फिर सऊदी अरब या दीगर अरब ममालिक के साथ रख कर नहीं गिन सकते। इस चीज़ को सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। बेसिकली कतर मशरिक़ वस्ता का एक आज़ाद अरब मुल्क है जो अपने मोहल्ले वक़ूफ़ के एतबार से एक अलग अहमियत रखता है। तीन जानिब से कतर जो है इसके सरहदें जो है ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ से इसकी जो सरहद है वो सऊदी अरब से मिलती है और ये दुनिया की एक अमीर तरीन मईशत है। अब कतर और सऊदी अरब के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हुए। गुज़श्ता कुछ सालों में सऊदी अरब ने एक ही दिन में अचानक पाबंदियां लगा दी। कतर से सऊदी शहरी वापस बुला लिए। सऊदी शहरियों को जो कतर के अंदर मौजूद थे सारी आमदो रफ्त जो है वो ख़त्म हो गई। कतर जो था वो सऊदी जो फ़ज़ाई हुदूद है उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता था। कतर एयरवेज़ का बहुत बड़ा कारोबार था और उसे बहुत बड़े बड़े टर्न लेने पड़े। बहुत बड़ा नुकसान हुआ कतर की इकॉनमी को। और उन पाबंदियों के बाद मिस्र ने पाबंदियाँ लगाईं और फिर कतर के लिए कौन आया मैदान में? कतर के लिए मैदान में कूदा तुर्की और तुर्की ने कतर की मदद की और कतर को सहारा दिया और वो बड़ा क्रूशल वक्त था। उस सूरत हाल के अंदर अगर हम अब ये देखें कि आने वाले गुज़श्ता चंद दिनों में और गुज़श्ता चंद महीनों में कतर ने पाकिस्तान के लिए बड़ी पॉलिसीज़ लाया है। पाकिस्तान से जो लेबर फोर्स है उसके लिए बड़े जो कवानीन हैं वो नरम किए गए हैं। वीज़ा पॉलिसी बड़ी नरम की गई है। आप कतर एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको विदाउट वीज़ा ऑन द स्पॉट वो कहते हैं आ जाए मुल्क में जी, फिरें, आपका अपना मुल्क है, इसे अपना मुल्क समझे। और पाकिस्तान के पासपोर्ट के वैसे तो हालात आपके सामने, लेकिन इसके बावजूद कतर ने ये भी किया है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब ग्लोबल पॉलिटिक्स के जो डायनेमिक्स हैं वो तब्दील होने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊं कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है और अक़वाम मुत्तहिदा ने सऊदी अरब, यूएई यानी कि मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और मिस्र की जानिब से
قطر پر عائد کی جانے والی پابندیوں کو غیر قانونی قرار دیا ہے اور انہیں جلد ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بیسیکلی اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے جو ہیں وہ قطر گئے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ سچویشن کا جائزہ لیا اور انہوں نے اس کے بعد رپورٹ جاری کی جس میں سعودی جو پابندیاں ہیں، بحرین کی، یو اے ای کی اور مصر کی، یہ 4 جو ہیں ان کی طرف سے قطر کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں انہیں غیر قانونی قرار دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یو اے ای اور بحرین ہی ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا، تو یہ ایک بلاک ہے، ان سب نے مل کے پابندی لگائی تھی قطر پہ اور بڑا قطر کو نقصان ہوا تھا اور قطر تنہا ہو چکا تھا گلف کے اندر۔ قطر شروع سے ہی الگ رہا ہے، اس کی ایک الگ پہچان رہی ہے، وہ کبھی بھی یہ جو عرب بلاک ہے اس کے اثر و رسوخ میں نہیں رہا۔ ایک اور بات بڑی اہم ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب مہاتیر محمد نے کوالالمپور سمٹ بلایا جس میں سعودی عرب کو بڑی پریشانی ہوئی اور پاکستان کو روکا گیا اور انہیں لگ رہا تھا کہ ایک نئی تنظیم بننے جا رہی ہے، او آئی سی کا کردار ختم ہونے جا رہا ہے، پاکستان کو دھمکی دی کہ ہم سارے پاکستانی جو مزدور ہیں انہیں نکال دیں گے اور وزیر اعظم نہیں جا سکے۔ اس ٹرائی سمٹ جو تھا 3 ممالک کا سمٹ جس میں پاکستان نے شرکت نہیں کی، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ملیشیا اور ترکی کے علاوہ جو تیسرا ملک پہنچا وہ قطر تھا۔ تو قطر جو ہے اس کا وہاں پر جانا بھی بڑا اہم تھا۔ اب دوسری جانب سعودی ایران کے وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، یعنی یہ بلاک جو بن رہا ہے، میں نے یہ جو پوری تمہید باندھی کافی لمبی آپ کو پوری صورتحال سمجھانے کے لیے کہ اس وقت خطے میں ہو کیا رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ ابھی ریسنٹلی 3-4 دن پہلے پاکستان آئے، سعودی عرب کے شاہ نے بیان دے دیا کہ بھائی پوری دنیا ہوشیار ہو جائے ایران کے خلاف، اور امریکہ کا نمائندہ خصوصی برائے ایران جو ہے وہ سعودی عرب چلا گیا، رابرٹ ایبرمز کر کے کچھ نام ہے اس کا، تو وہ بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ تو میں آپ کو اب جو سمجھانے جا رہا ہوں کہ آگے جا کے اب ہونے کیا جا رہا ہے وہ اب بڑا اہم ہے۔ قطر اور پاکستان کے تعلقات بہت ہی اچھے ہو چکے ہیں اور قطر اور پاکستان کے درمیان جو تجارت ہے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹ آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کے درمیان 63% 63% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ قطر نے پاکستان جو ہے اس کے 3 ایئرپورٹس جو ہیں انہیں بالکل انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پر کرنے کی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پر کنورٹ کرنے کی پیشکش بھی کی، جس میں پاکستان کے انویسٹمنٹ بورڈ کی طرف سے کوئی غلطی ہوئی اور اس میں تعطل ہویا، اور وزیر اعظم جو پاکستان ہے عمران خان، انہوں نے بڑی برہمی کا اظہار کیا اور 1 مہینے کے اندر اندر اس پوری صورتحال کو کلیئر کر کے قطر کے ساتھ قطر کے لیے معاملات ٹھیک کرنے کا حکم جاری کیا عمران خان صاحب نے۔ ابھی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو بڑی اہم خبر ہے، بھارتی جو اخبار ہیں اور بھارت کا میڈیا وہ بڑا بلبلا اٹھا۔ اب میں آپ کو پاکستان اور قطر کے قریبی تعلقات کو بتانے جا رہا ہوں۔ قطر جو ہے اس کے پاس بھی فرانس کے رفیل طیارے ہیں جن کے اوپر بھارت بڑا اتراتا ہے۔ اب بھارتی میڈیا نے یہ رپورٹ دی تھی کہ پاکستان کے پائلٹس جو ہیں ان کے ایک گروپ نے نومبر 2017 میں رفیل طیارے اڑانے کی تربیت حاصل کی ہے قطر کے ساتھ، جو ہمارا ایکسچینج آفیسر پروگرام ہے اس کے تحت۔ اب یہ بھارت کے لیے بڑا ہوش ربا بات تھی کہ ہمیں اب آ کے رفیل مل رہے ہیں، یہ لوگ رفیل کی سواری پیسے بھرے بغیر پہلے کر چکے ہیں، رفیل کو جانتے ہیں، رفیل چلا چکے ہیں، رفیل کی سچویشن کو سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے رفیل کے ساتھ مقابلہ کرنا بڑا آسان ہوگا پاکستانی پائلٹس کے لیے، اور یہ بھی قطر کو اس میں بھارتی میڈیا نے الزام دیا۔ تو اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے پوری صورتحال رکھی ہے، قطر بڑا ایک امپورٹنٹ ملک ہے، امریکہ کے لیے بھی یہ بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ امریکہ جو فوجی اڈا ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ اب یہ جو پوری صورتحال ہے اس میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور یہ تمام تر ممالک تو ایک طرف ہیں، ترکی، ملیشیا، پاکستان، قطر اور ایران، یہ 5 بڑے ممالک میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کا نیا بلاک جو ہے یہ پورے عالم اسلام کی پولیٹکس جو ہے اس کے ڈائنامکس کو اب چینج کرنے جا رہا ہے۔ ترکی، پاکستان، ملیشیا، قطر اور ایران، اور اس کا سعودی عرب کو بھی ادراک ہے، سعودی عرب بھی اس سے بہت زیادہ پریشان ہے اور ادھر ان کی صفوں کے اندر بھی کافی کھلبلی مچ چکی ہے۔ آج قطر کے جو کمانڈر ہیں قطر امیری ایئر فورس سٹاف، وہ ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد پہنچے، ان کی وہاں پر ملاقات ہوئی اور سلیم حمید اقائل النبت ان کا نام ہے، یہ وہاں پر آئے اور اپنے پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے اور ایئر ہیڈ کوارٹرز میں ان کا استقبال کیا ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان، چیف آف ایئر سٹاف جو ہیں پاکستان ایئر فورس کے۔ اب سمارٹلی ٹرنڈ آؤٹ کانٹینجنٹ جو ہے پاکستان ایئر فورس کا، اس نے وہاں پر سلامی دی، انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا اور انہوں نے جو ظاہری بات ہے شہداء جو ہیں پی ایف کے وہاں پر بھی وہ گئے۔ اب اگر آپ کو بتائیں کہ جو امپورٹنٹ چیز ہوئی کہ ان کے درمیان بڑی ڈیٹیلڈ میٹنگ ہوئی ہے ایئر چیفز کے درمیان، اور بھارت کی وہ خبر آپ کے سامنے ہے رفیلز والی، اسے بھی آپ تناظر میں رکھیے گا۔ تو اب وہی پریس ریلیز کے اندر تو وہی باتیں ہوئی ہیں
کہ وہی ساری سچویشن ڈسکس ہوئی ہے کہ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. قطر کے جو ایئر فورس کے چیف ہیں انہوں نے پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بڑا اس کی تعریف کی, پاکستان نے ان کی اور کولیبریشن کے اوپر بات ہوئی. لیکن اس ملاقات کا بھی سعودی عرب کے اندر بڑا چرچا ہے, اور سعودی عرب اس ملاقات کو بھی بڑا کلوزلی آبزرو کر رہا تھا کہ ایک طرف ایران کے وزیر خارجہ آتے ہیں, پھر قطر کے ایئر چیف آتے ہیں, یہ کوپریشن جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے, معاہدے بڑھتے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کے لیے خزانوں کے منہ کھول رہے ہیں, تجارت بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ سعودی عرب کے لیے بھی بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے, اور اب جو ہے پاکستان سعودی عرب کے اوپر مکمل جو انحصار ہے اسے ختم کر چکا ہے, اور حالات جو ہیں نہ دوستی ہے نہ اس وقت دشمنی ہے. اور اب جو پاکستان جس ڈگر پہ چل نکلا ہے, ظاہری بات ہے آپ کی اگر کسی کے ساتھ دوستی نہیں, آپ نے خطے میں کسی کو تو اپنے ساتھ رکھنا ہے, آپ نے ایک بلاک بنانا ہوتا ہے, اور یہی ملکوں کی پاور ہوتی ہے. تو اس کے اندر اب سعودی عرب کے ساتھ حالات کشیدہ بھی ہو سکتے ہیں, یعنی دوستی تو ختم ہوئی, کام خراب بھی ہو سکتا ہے, اور سعودی عرب اس کے لیے تیار ہے. سعودی عرب پاکستان جو ہے اسے کچھ سرپرائزز دینے کے لیے بھی سوچ رہا ہے, لیکن پاکستان فیصلہ کر چکا ہے کہ اب کسی کے کہنے پہ دوستی دشمنی نہیں ہوگی. ہماری اپنی ایک حساب کتاب ہے, ہمارا اپنا طریقہ کار ہے چیزوں کو لے کے چلنے کا, اور اب پاکستان اپنے حساب سے چلے گا, اپنا مفاد دیکھے گا, اپنے حساب سے دوستیاں کرے گا, اور اپنے فائدے یا نقصان کے لیے دشمنیاں کرے گا. مخدوم صاحب کو اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا, پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اور پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھیں, تا قیامت رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.